کیونکہ امریکہ کے صدر نے جو ہے بڑے دھڑلے سے کھڑے ہو کے پوری دنیا کے سامنے ایڈریس کیا اور کہا کہ ملا اختر منصور صاحب جو ہیں ان کی ہلاکت ہو چکی ہے امریکی ڈرون کے ذریعے. آج کی جو بریکنگ نیوز چل رہی تھی تمام چینلز پہ وہ یہ تھی کہ اغوان شورا جو ہے انہوں نے 2 نام فائنلائز کر لیے. اس میں سراج حقانی جو ہے ان کے بیٹے بھی صاحبزادے بھی شامل ہیں ایز اے نیو امیر کے طور پہ. لیکن پاکستان کے وزیر داخلہ اور پاکستان کی حکومت جو ہے ان کی جو پریس کانفرنس اب تھوڑی دیر پہلے چلی ہے اس میں آپ کو جتنا معاملہ سلجھانے کے لیے اگر پریس کانفرنس کی گئی تھی تو اس نے معاملہ اور کمپلیکیٹ کر دیا ہے. لگتا ہے کہ ہماری وزارت داخلہ ہماری حکومت کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جبکہ پوری دنیا میں افغانستان میں اور جو کنسرن لوگ ہیں وہاں پر اس بارے میں حتمی رائے آ چکی ہے کہ ملا اختر منصور جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں. چوہے نثار صاحب نے کیا کہا, باتیں انہوں نے بڑی ٹکا کے کی, بڑے زبردست وزیر ہیں اپنے کام کی ایفیشنسی کے حوالے سے. لیکن آج پاکستان کا موقف ان کے تناظر سے بڑا ویک نظر آیا. وہ امریکہ کو بلا واسطہ دھمکیاں تو دے رہے تھے لیکن آبویسلی چودھری اعتزاز احسن یا پاکستان کی پارلیمنٹ کا اپوزیشن کا کوئی رکن تو نہیں ہے امریکہ جس کو چودھری نثار صاحب جو ہے وہ دھمکیاں دے کر دبا لیں. بہرحال جو انہوں نے جوش خطابت میں جو کچھ بھی کہا امریکہ کو دوہرے معیار وغیرہ بتائے, یہ ان کو سن لیتے ہیں ذرا, اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. حکومت پاکستان اس ڈرون اٹیک کی سختی سے مذمت کرتا ہے. پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے منافی ہے. ان کو ٹریکنگ تو بڑے عرصے سے ہو رہی تھی نا, تو یہ بہت سارے ممالک میں گئے. اگر اسی پاسپورٹ پہ یہ سفر کر رہے تھے تو انہیں صرف پاکستان میں نشانہ بنایا کیوں گیا؟ اگر یہ خطرہ تھا تو پھر بحرین میں گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا, ایران میں گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا, افغانستان میں زیادہ وقت گزرا تب بھی خطرہ ہوگا, دبئی بھی گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا. تو یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ صرف پاکستان میں کیوں. بہت سارے لوگ جو پاکستان کے لیے خطرہ ہیں وہ بھی مغرب میں رہتے ہیں, ان کی وجہ سے بلوچستان میں دھماکے ہوتے ہیں, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز خون کی قربانیاں روز دے رہے ہیں, عام شہری مر رہے ہیں, ان کے تانے بانے ادھر ملتے ہیں جو مغرب میں وہ نشانہ تو نہیں بن رہے, وہ تو آزاد پھر رہے ہیں. سو یہ دوہرا معیار نہیں چلنا چاہیے. پاکستان تو وہاں گولہ باری نہیں کرتا, ہمیں پتہ ہے اکراس دا بارڈر بیٹھے ہیں, اور پاکستان کی ٹیریٹری کے کسی حصے پر اس قسم کی کارروائی سیریس امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر. اور ابھی تک جو تفتیش ہوئی ہے ہماری ملٹری سورسز سے وہ یہ ہے کہ کسی ڈرون نے ہمارے ایئر اور ٹیریٹوریل جو لمٹس ہیں اس کو کراس نہیں کیا. سو شنید یہ ہے اس وقت تک تفتیش کے مطابق کہ کسی اور ملک میں رہتے ہوئے گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ بڑی شدید مذمت کی ہے. مجھے اس لیے بھی بہت سے لوگوں کو حکومت پہ ترس آ رہا ہوا آج, کیونکہ یہی حکومت کے لوگ تھے, حکومت میں نہیں تھے تو مشرف کے دور میں جو ڈرون سٹرائک ہوا کرتے تھے ان پہ وہ واویلا مچایا کرتے تھے. پیپلز پارٹی کے دور میں تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب شرم دلایا کرتے تھے, حیات دلایا کرتے تھے پیپلز پارٹی حکومت کو, اور آج جو ہے وہ ان کی وہی پوزیشن ہے اس وقت امریکہ کے ڈرون کے آگے جو پیپلز پارٹی اور مشرف کی ہوا کرتی تھی بہت سے لوگوں کے نزدیک. آج کی جو اس پہ بات ضرور کر لیں گے, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے اس پہ بات کریں گے, لندن میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, شبیلہ فاروقی صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور احمد رضا قصوری صاحب. قصوری صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں. آج کی پریس کانفرنس میں آزادی خود مختاری کے منافی شدید مذمت یہ سب کچھ سننے کو ملا. اس حکومت کی پالیسی اگینسٹ امریکہ اور اس کے ڈرون کس طرح مختلف ہے پیپلز پارٹی اور مشرف کی پالیسی سے؟ کامران بات یہ ہے جی کہ آج جو چودھری نثار کی پریس کانفرنس تھی وہ ایک ایسے آدمی کی پریس کانفرنس تھی who is very clear in his mind کہ لوگوں کو اس سارے ایپیسوڈ پر شک و شبہات ہیں, اور اس لیے وہ کچھ ان شک و شبہات کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاؤ کین یہ معاملہ ہوتا جب تک کہ پاکستان سے ان کو انٹیلیجنس سپورٹ نہ ملتی. یہ اب جو ہے یہ جو پریس کانفرنس دس واز فار دی کنزمپشن آف پاکستانی پبلک. اب پاکستانی پبلک کی مرضی ہے اس کو مانے یا اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیں, لیکن یہ میاں نواز شریف نے بھی وہاں جا کر یہی کہا کہ جناب مجھے اس معاملے کے 4 گھنٹے بعد جان کیری نے مجھے بتایا جب کہ معاملہ ہو چکا ہوا تھا اور وی کنڈیم. تو یہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی لان والی گل ہے, دے آر فل پکچر. اینڈ اب کیونکہ
اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ کچھ نیگیٹو ہو سکتے ہیں. اس سے ایک لا تعلقی, اس نیگیٹو کانسیکوینس لا تعلقی اختیار کرنے کے لیے یہ ایک صفائی کے طور پر ایک پریس کانفرنس تھی. جیسے کہ جو ڈیفنس کونسل ہوتا ہے وہ ایک اس کو کہتے ہیں ڈیفنس شیڈو. وہ کہتا ہے, وہ اس کو جو ہوتا ہے گواہ ہوتا ہے پروسیکیوشن, وہ کہتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ بندہ موقع پر نہیں تھا تو یہ سچ ہے, تو وہ دیٹ از کالڈ ڈیفنس شیڈو. بالکل ٹھیک ہے سر. پریس کانفرنس ایک تو اتنی لمبی پریس کانفرنس ہوتی نہیں ہے. پریس کانفرنس دیکھیں, اوباما نے, پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہوتا ہے وہ کوئی 10 منٹ سے زیادہ نہیں بات کرتا. یہاں جیسے ایک ڈیرا بنایا ہوا ہے کہ چودھری کا ڈیرا ہے, اس کے سامنے اس کے منشی مصدی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کہانیاں سا رہا ہے, اور تھانے دار آیا تو میں نے کہا تھانے دارا بس بندے کا پتر بنی سی تھی. دس از ناٹ دی وے ٹو ہولڈ اے پریس کانفرنس. سر اب قصوری صاحب, اب آپ چودھری اظہار صاحب کو کمپیریزن تو نہ کریں اوباما کے ساتھ کرنا. جی اوباما کو تو کمپیریزن نہ کریں. جی سر بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ عمران اسماعیل صاحب بینگ اپوزیشن, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر؟ آپ کی حکومت تو خیر ویسے بھی ڈرونز کے بڑے خلاف رہی ہے, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ آج معذرت خوانہ پریس کانفرنس تھی, دلیرانہ پریس کانفرنس تھی, یا اس پریس کانفرنس میں اور مشرف صاحب کے دور کی پریس کانفرنس میں کوئی فرق نہیں, دونوں ہی بے بس ہیں امریکہ کے ڈرون کے آگے؟ جناب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس ایک کنفیشنل پریس کانفرنس تھی. اس میں وہ کنفیس کر رہے تھے کہ نادرا میں کرپشن ہے. اس میں وہ یہ بھی کنفیس کر رہے تھے کہ نادرا جیسے ادارے کے اندر کرپشن ہو تو اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے. اس میں وہ یہ بھی کنفیس کر رہے تھے کہ ہمیں بالکل قطعی علم نہیں تھا, جب ہمارے پاس اٹیک ہوا تو 4 گھنٹے بعد ہمیں بتایا گیا فون کر کے, 7 گھنٹے بعد, 24 فون نہ آتا یا جان کیری نہ بتاتے تو شاید پتہ بھی نہ چلتا. تو یہ کنفیشنل پریس کانفرنس تھی. یہ ایک طرح سے وہ کنفیس کر رہے تھے ساری چیزوں کو, اور وہ اچھی بات ہے کہ وہ کنفیس بھی کر رہے تھے اور اس بات کا ارادہ بھی کر رہے تھے کہ شاید آگے آنے والے وقتوں میں وہ اس کو بہتر کر پائیں گے. اور وہ ڈی این اے کا جو انہوں نے ابھی معاملہ چلایا ہے کہ جو ڈی این اے کا جب رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد وہ کنفرم کریں گے کہ وہ جو شخص مرا ہے وہ مرا ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا, مرنے والا کوئی اور تھا اور نام کسی اور کا چل رہا ہے, وہ تو بعد میں بتایا جائے گا. لیکن امریکہ مصدقہ ذرائع سے آفیشیل سٹیٹمنٹ امریکہ یہ مسلسل دے رہا ہے کہ یہ مرنے والا شخص وہی تھا جو مطلوب تھا, یہ مرنے والا شخص طالبان کا لیڈر ہی تھا, اور پاکستان اس سے ڈینائل کی سٹیٹ میں ہے. مجھے علم نہیں کیوں ڈینائل کی سٹیٹ میں ہے پاکستان, کیونکہ ڈی این اے بھی آ جائے گا تو بھی پتہ لگ جائے گا. امریکہ کے پاس کوئی مصدقہ ذرائع ہوں گے جو انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا ہے, مارا ہے, اور اگر وہ بندہ وہ شخص گاڑی میں نہیں تھا کوئی اور تھا تو پھر اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن بات یہ کامران, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی بار بار چیلنج ہوتی ہے. پاکستان کی سرحدیں عبور کر کے امریکہ اندر گھستا ہے, جس کے ہم اپنے آپ کو کہہ کے مر گئے کہ ہم آپ کے الائز ہیں, فرنٹ لائن واریئرز ہیں, ہم اگینسٹ ٹیررزم ہم لڑ رہے ہیں, آپ کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں جناب علی, ہم بہت سستے سولجر, ہماری سولجرز کی جانیں بہت سستی ہیں, ہم لڑ رہے ہیں, سارا کچھ ہم کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ہم فرنٹ لائن پہ جا کے لڑ رہے ہیں, ہمارے سولجرز شہادتیں پیش کر رہے ہیں کیونکہ اب پاکستان کے اندر ٹیررزم آ گئی, اس کو باہر نکالنے کے چکر میں ہم کر رہے ہیں. لیکن اتنا بھی الائی ہم ہی ان کے ہیں, وہ ہمارے الائی نہیں ہیں. وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جی یہ شخص مطلوب ہے, اس کو مار دینا ہے ہم نے, یا اس کو اٹھانا ہے ہمیں, یہ ہمیں چاہیے, یہ ہمیں پکڑائیں, بندہ لا کے دیں ہمیں. یہ نہیں کرتے. وہ سیدھا بندہ اسپاٹ کرتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ چودھری نثار صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی دبئی بھی گئے تھے, ایران بھی گئے تھے, سعودیہ بھی گئے, بحرین بھی گئے, وہاں کیوں نہیں اس کو مارا؟ وہاں نہیں مار سکتے. وہاں کی گورنمنٹ نے تھوڑی ان کے گھٹنے ٹیکے میں ان کے آگے کہ وہ آ کے ان کے ملک میں مار دیں کسی کو بھی. یہ تو یہاں پہ ہے جہاں آپ ان کے آگے گھٹنے ٹیکیں گے, جتنے آپ سجدہ ریز ہوں گے اتنا وہ وہاں کارروائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. 2 دن کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ خیال آیا کہ امریکن ابھی بھی سر کچھ کلیئر نہیں کیا انہوں نے, ابھی بھی کون سا کلیئر کر دیا ہے؟ وہ سرزنش بھی کس نے کی وہ دیکھیں آپ, سرزنش بھی کون کر رہا ہے وہ دیکھیں آپ. جس آدمی کی اپنی وائف کے اوپر الزام لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ فنڈ ریزنگ کے اندر حساب کتاب چل رہا ہے, وہ سرزنش کر رہا ہے. یار کیسے ہو سکتا ہے یار؟ رائٹ. مصدق ملک صاحب, آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو حکومت تھی, آپ کے جو لیڈرز تھے, خاص طور پر نواز شریف صاحب, اتنا بوانگ دہل کھڑے ہو کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو غیرت دلایا کرتے تھے, پیپلز پارٹی حکومت کے لیے شرم کا لفظ یوز کرتے تھے. سارا چیک پوسٹ کا معاملہ ہوا, ایبٹ آباد کا معاملہ ہوا, ڈرونز کے معاملے ہوتے تھے. لیکن آج آپ کو یہ اس چیز کا احساس ہوا کہ یا تو آپ اس وقت غلط تھے
کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس یا لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں جب پاور میں آتے ہیں، یا آج آپ اتنے ویک ہیں کہ آپ یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ڈرونز نہیں ہونے دیں گے، اور پیپلز پارٹی والے اور مشرف تو ویک ہیں، لیکن ہم سٹرونگ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، الیکٹڈ پاور لے کے تو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے، تو آج آپ وہ نہیں کر سکے، اس میں آپ کی ناکامی ہوئی ہے. ان آئدر کیس یو ایکسیپٹ یور فالٹ اور یو ڈونٹ. نہیں، ناٹ ایٹ آل. دیکھیے دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے 3 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈرون حملے جو ہیں ان کی فریکوینسی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. پہلے کچھ 6-8 مہینے ہوتے رہے. ان پرنسپل بات ہو رہی ہے سر، یہ تو ان پرنسپل بات ہو رہی ہے مصدق صاحب، ان پرنسپل بات ہو رہی ہے. وہ تو ان کی مرضی ہے، جب چاہے کریں نا. پوائنٹ تو یہ کلیئر ہوا نا، وہ ان کو جب ٹارگٹ ملے گا کریں گے، آپ کو پوچھیں گے تھوڑی. وہ تو آپ میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے یا مشرف کے دور میں؟ جی تو پہلے تو میں دوبارہ سے وہی وضاحت کروں گا، آپ مجھے جتنی دفعہ ٹوکیں گے میں آپ کا اتنا وقت برباد کروں گا. تو میں یہی کہوں گا کہ ڈرون حملوں میں اس وجہ سے کمی آئی کہ پاکستان کے اندر جو آپریشن تھے وہ بڑھ گئے، اور وہ 10-15 سال کی پچھلی حکومتوں کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی یہ ڈرون حملوں کے حوالے سے، اس کا کنٹیکچوئل ریلیونس جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور اس دفعہ جو انہوں نے ڈرون حملہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ ہماری افواج جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف کار فرما ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ آخری مراحل طے کر رہے ہیں دہشت گردی کی کمر توڑنے میں، اب کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا امریکہ کے اوپر کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر ڈرون حملہ کرے. اور اسی وجہ سے اس کی بھرپور مذمت کی گئی ہے. اور آج کی اس پریس کانفرنس سے آپ کے اوپر واضح ہو جانا چاہیے کہ اب پاکستان جو ہے وہ شدید ایکشن لے گا، اور پاکستان اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے امریکہ کے خلاف لے گا ایکشن. جیسے ہی پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں گے، نہیں یار اپنی سوورنٹی کے خلاف کوئی بھی اگر ہمارے تو امریکہ نے کیا ہے سر، امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے، آپ کیا ایکشن لیں گے ان کے خلاف؟ یہ تو پھر عوام کو آپ جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹس کو ہمارے بھی تو وزیر داخلہ نے آج، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، آج ہمارے وزیر داخلہ نے بڑی متانت کے ساتھ کہا ہے کہ اس کا بڑا سنگین نوٹس لیا گیا ہے، مراسلے جو ہیں وہ ارسال کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اب ہم اپنی انٹرنل سیکیورٹی کاؤنسل صدیق صاحب آپ نے جو امریکی سفیر کو کل بلایا تھا فاطمی صاحب نے، عمل کو لے کر معذرت کے ساتھ میری سن لیجئے کہ جو کل بلایا طارق فاطمی صاحب نے، احتجاج تک نہیں کر سکے، صرف تشویش کا اظہار کیا. یہ تو آپ کی پوزیشن ہے امریکہ کے آگے. فارن منسٹر آپ کا ہے کوئی نہیں، یہ دو آپ نے مشیر رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو پتہ نہیں کس کی پالیسی کو گائیڈ کر رہے ہیں یا لیڈ کر رہے ہیں. ایک فارن منسٹری کے 2 مشیر کس طرح ہو سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ اور کوئی فارن منسٹر بھی کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ ہو از دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ان پالیسی میٹرز؟ آپ تھوڑے سے ناراض ہیں. نہیں میں بالکل ناراض نہیں ہوں، بالکل ناراض نہیں ہوں. پاکستان کی سوورنٹی ٹیسٹ پاس ہوئی ہے، ہو سکتا ہے 20 کروڑ لوگ ناراض ہوں، میں تو ناراض ہوں. مسکرا کے آپ سے بات کر رہا ہوں. جی انٹرنل جو تمام معاملات ایڈمنسٹریٹو ہیں انہیں طارق فاطمی صاحب دیکھ رہے ہیں، اور جتنے جو بیرونی معاملات ہیں انہیں سرتاج عزیز صاحب دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے وہ ڈویژن آف لیبر بڑی کلیئر ہے. اچھا اب آپ کو ایک چیز سنوانے لگا ہوں میں، ایک چیز سن لیجئے، مصدق صاحب کے لیے اور آڈینس کے لیے ایک چیز ہے، لیکن جو نہیں وہ سر سن لیں ذرا پلیز، اس کے بعد آپ کے دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. سنائیے. غصے میں ہے نواز شریف صاحب، اور یہ غصہ جو ہے یہ مصدق ملک صاحب بتائیں گے کہ یہ غصہ فیک تھا یا یہ غصہ صحیح تھا. اور اگر یہ غصہ صحیح تھا پچھلے واقعات کے اوپر جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، تو آج یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جو میں سنانے لگا ہوں یہ اپنی حکومت کو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جس میں مصدق ملک صاحب بھی شامل ہیں. سنیں نواز شریف صاحب نے ایبٹ آباد اور ڈرون کے معاملات پہ کیا کہا. انتہائی سنگین واقعہ 2 مئی کو ایبٹ آباد میں پیش آیا، جس نے پوری قوم کے اعتماد اور وقار کو زبردست ٹھیس اور شرمندگی پہنچائی. ہم اس عمل کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ کوئی دوسرا ملک اپنے اہداف، اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے ہماری آزادی، خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ کو رونتے ہوئے ہماری زمینی، فضائی یا سمندری حدود کو ہماری اجازت کے بغیر یک طرفہ طور پہ استعمال. اگر امریکی حکام درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپریشن مکمل ہونے اور یہاں سے افغانستان واپس چلے جانے تک پاکستانیوں کو خبر نہیں ہونے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دفاعی نظام انتہائی ناقص ہے. اگر 1.25 گھنٹے تک کسی بیرونی ملک کے گن شپ، ہیلی کاپٹر اور اس کے کمانڈوز ہماری فضاؤں اور ہماری زمین پر موجود رہے اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کو خبر تک نہ ہوئی، تو اس سے بڑھ کر افسوس اور تشویش کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. یہ جی پوری قوم کا اعتماد مجروح کیا بقول نواز شریف صاحب کے، اور پورے قوم کے لیے شرمندگی ہے. دوسرا بھی سن لیں ڈرون کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے.
नवाज शरीफ साहब ने। हम इस सिलसिले में मामले को बहुत सीरियसली टेक अप करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तो इसके ऊपर यानी कि जो कहते हैं ना कि उस तरफ देखते रहे हैं, एक तरफ कहते रहे करो और दूसरी तरफ कहते रहे कि पाकिस्तान ड्रोन हमलों के हक में नहीं है, इनको बंद होना चाहिए। अब कहा जाता है कि ड्रोन हमले क्या बात है, ज़बरदस्त होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है ना वो ये प्राइवेटली कहते हैं ये बात, और पब्लिकली क्या कहते हैं, ड्रोन हमलों को बंद करो। और ड्रोन हमारी धरती से उड़ रहे हैं, हमारी धरती में लैंड कर रहे हैं, किसको कहा जा रहा है, यानी किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। शमीला फारूकी साहब, आपने तो अवाम को बेवकूफ़ बनाया ड्रोन के हवाले से। आज का जो वाक़या हुआ है, जो 2-3 दिन पुराना वाक़या, इसमें किसने किसको बेवकूफ़ बनाया? आज तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं। शमीला साहिबा जी, किन से सवाल? शमीला फारूकी साहिबा से। मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा अभी। शमीला फारूकी साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए जी, ज़रा दोबारा बोलेंगे। मैंने आपसे कहा कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कौम को बेवकूफ़ बना रही है ड्रोन को लेकर। तो आज किसने किसको बेवकूफ़ बनाया है जब ड्रोन आज नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ है? जी शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जब अपनी बारी आती है तो मयार कुछ और होता है, जब किसी और की बात होती है तो मयार कुछ और होता है। ये हमने मियाँ साहब की और PMLN की पॉलिसीज़ में कई बार देखा है। बिजली के हवाले से आप, लोड शेडिंग के हवाले से आप देख लें। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त जो बहुत अहम इशू दरपेश है, इसमें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है वो वायलेट हुई है। देखिए, डिस्कशन ये एक बड़ी दूसरी है कि जी उसका DNA होगा, वो मुल्ला मंसूर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इर्रेलेवेंट, वो एक बात की कहानी है। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पे ड्रोन अटैक हुआ है। ये वही वज़ीर आज़म है, ये वही जमात है जो आज हुकूमत के अंदर है। जब पीपल्स पार्टी की जमात थी तो आपको याद है कि पार्लियामेंट से लेके सड़कों तक और ना जाने कहाँ कहाँ एक वावेला मचा होता था कि जी ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने घुटने टेक दिए, ये बिक गए हैं अमेरिका के हाथों, ये कर दिया, ये वो कर दिया। आज जो वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कोई मजाक था या एक जिसे कहते हैं ना कि अपनी रुईदाद, जो आजकल एक बड़ा ट्रेंड निकल गया, प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, कौम से ख़ताब करते हैं, वो अपनी रुईदाद सुनाते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। आज वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के जो हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गरजते हैं, चमकते हैं, आज वो अपनी कोताहियों को भी मान रहे थे, आज वो अपनी वीकनेसेस को भी मांग रहे थे, आज वो बड़े अपोलोजेटिक थे। मुझे आप एक बात बताइए, आपकी सरजमीन के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ है, आपकी सरजमीन, आपकी सोवरेनिटी वायलेट हुई है, आपने US एम्बेसडर को बुलाया, आपने पूछा उनसे, आप में है इतनी हिम्मत, कर सकते हैं आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा, एक्शन क्या लिया है? मुझे ये आप ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने तो जर्मन मोशन मूव किया है, मुझे आप ये बताइए पार्लियामेंट में तो डिस्कशन होगी, अगर वजीर दाखिला आ जाते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं या कोई जवाब देने को तैयार होता है, यहाँ तो कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है ना, देयर इज नो फॉरेन मिनिस्टर, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो लंदन में बैठे हैं इलाज की तरह से। जी जी सही कह रही हैं आप। देखिए ना, ये एक इतना अहम मसला है कामरान साहब, दिस इज पाकिस्तान की सोवरेनिटी वायलेट हुई है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इससे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए शायद उसामा बिन लादेन जब यहाँ से बरामद हुए थे एबटाबाद से, तो क्या ये दिस इंसिडेंट इज एज बिग एज दैट, ये उतना ही बड़ा इंसिडेंट है जितना उसामा बिन लादेन की राइट। ये आपका पॉइंट आ गया शमीला साहब, बिल्कुल ठीक। मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। कसूरी साहब, करना क्या चाहिए हुकूमत को? हुकूमत कह रही है बड़ा शदीद रिस्पांस देंगे। व्हाट ऑप्शंस PMLN गवर्नमेंट हैज, कि वो क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, मतलब कहाँ जा सकते हैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं बेचारे? परमिशन तो दी थी मुशर्रफ साहब ने, ये तो भुगत रहे हैं, इनका इतना कसूर तो नहीं है कसूरी साहब? देखिए, बात यह है कि परमिशन किसी ने भी दी हो, देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू पुट ए स्टॉपर। सही है। और ज़रूरी नहीं है कि माजी की कोताहियों को आप कंटिन्यू रखें। आप यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू रेक्टिफाई। अगर मुशर्रफ ने कोई गलती की और वो कौमी सतह पर एक गलत डिसीजन लिया, तो
तो what stopped another constitutional government जो कि लोगों के मैंडेट से आई कि उसको यू टर्न लेती और उसका कुछ और सिमत में चलती? What was stopping मियां नवाज शरीफ to take a U-turn? सब बात तो ये है कि जिसकी भी दुम उठाओ तो सारा मादा ही निकलते हैं उसी। ये तो सारे के सारे जो हैं ये पिट्ठूज हैं अमेरिका के, उसी पिट्ठूज हैं, और दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी, क्योंकि इनको वहाँ के वीज़ा चाहिए होते हैं, वहाँ की बैंकों में पैसे रखवाने हैं, वहाँ अपने इन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ इन्होंने अपने इलाज कराने हैं। Therefore, ये कैसे आंख में आंख डाल के बात करेंगे? वो बेचारा वो जो बिहारी है, वो जो इनका अपना एडवाइजर अपना फातमी, वो चबा चबा के अंग्रेजी बोलता है, समझता है कि चबा चबा के अंग्रेजी बोलने से बड़ा आदमी डिप्लोमेट हो जाता है। दे आर वर्स्ट टपन्स। फातिमा साहब की आधी फैमिली वहाँ पे है अमेरिका में, एम्बेसडोरियल अपॉइंटमेंट में ये सिर्फ शॉपिंग लिस्ट बनाते थे। They have done nothing. खुदा की कसम, इनको मेरे जैसा बंदा, I'll hang them upside down for the wastage of money that they have wasted abroad the city. इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। ये इसी नौकरी पर काम करते रहेंगे, इसी तरह पे काम करते रहेंगे। इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है टू डिफाई अमेरिकन। आई टेल यू कि कोई सिविलाइज्ड कंट्री होती तो वो इस प्लेन को शॉट डाउन कर देती थी। आप क्या आप नई पॉलिसी बनाएंगे? The only policy which you had was कि आपने जैसे प्लेन आया था आपकी अपनी टेरिटरी फिजा में, आप उसको शॉट डाउन कर देते, आप उसे शॉट डाउन कर देते। मुसद्दिक मलिक साहब इस किस्म का डिसीजन ये नहीं ले सकते। मुझे नहीं पता आप किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कसूरी साहब ने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है। ये दुम उठाओ और मादा वाला मुहावरा मैंने पहली बार सुना है। यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दिस? आप लोगों में सख्त नहीं है? नहीं, मैं कसूरी साहब की इस बात का तो जवाब नहीं दे सकता, मादा वाली और नर वाली। ना मैं वो बिहारी वाली कुछ और ना पिट्ठू वाली, ना हंगदम, आप ठीक है, आप अपनी बात करें, ठीक है, कि कौन बिहारी है और कौन पंजाबी है और कौन सिंधी है। मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है। नहीं, ड्रोन वाली बात पे मैं ज़रूर बात करूँगा। देखिए, जितने पिछली 2 हुकूमतों के अंदर जो एक हफ्ते के अंदर ड्रोन हमले होते थे, वो अब यहाँ पे पिछले 2 साल में हुए हैं। और उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने यकसर अपनी पॉलिसी बदली है। जैसा कि कसूरी साहब कह रहे थे कि हम क्यों नहीं बदलते, तो ये पॉलिसी बदली है तो ड्रोन हमले जो हैं वो रुके हैं। अब ये ड्रोन हमला हुआ है और ये हमारी सॉवरेंटी पे हमला है और ये बड़ी एक सीरियस बात है। तो आप यूएन जाएंगे? हमला जो हुआ है, मैं एक बात क्लियर कर दूँ जी, मैं ज़रा पहले एक बात मुकम्मल कर दूँ। जी, ये हमला पाकिस्तान की सरहद के अंदर से नहीं हुआ। अभी वज़ीर दाखिला ने ये बात बिल्कुल क्लियर की है कि ये पाकिस्तानी सरहद के बाहर से ड्रोन जो है उसने मिसाइल हिट किया, या जो भी बाहर से होता है उनकी टेक्निक होती है। इस वजह से पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे तो फिर भी उन्होंने हमला किया, चाहे वो ड्रोन पाकिस्तान में आया या नहीं आया। तो सर आप करेंगे क्या? ये पहले भी ड्रोन पाकिस्तान में व्हाट विल बी अ शदीद रिएक्शन? आप सफीर को तो कुछ नहीं कर सके। देखें, नहीं, सफ़ीर साहब के पास तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेस्ट था वो रजिस्टर करवा दिया गया है, लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। अब जो हमारी जो अंदरूनी सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसका इजलास होगा और उसमें इंशाल्लाह अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाएगा और हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसके बाद कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान, ये तो आपका सर पॉइंट आ गया इसमें, बिल्कुल ठीक है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। आप यूएन तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, वो अभी तक आपकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यूएन जाएंगे तो बहुत अच्छा जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे इस मामले पे भी। और मौलाना फजल रहमान लंदन गए हुए हैं और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात ना भी हो तो एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर अप्रोच एक होती हुई नज़र आ रही है। वो अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान को क्या कॉस्ट कर सकती है या क्या बेनिफिट दे सकती है, पनामा लीग से उसका क्या ताल्लुक है, इस पर ज़रूर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक। इमरान इस्माइल साहब, इससे पहले मैं पनामा लीग से मामले जाऊँ, कोई आपके ज़हन में सवालात या सवाल है इस वाक़े को लेकर ताकि मूव फॉरवर्ड करूँ मैं बीइंग ऑपोजिशन? मैं सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंस जानना चाहता हूँ जी, कि मुझे सिर्फ ये गवर्नमेंट से ये तो पता लगे कि ये जो शख्स मारा गया है, मुल्ला अख्तर मंसूर अमरीका ने मारा है जी, मुल्ला अख्तर साहब को जो मारा है, जो मारे गए हमले के अंदर, ये क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान इनको टेररिस्ट कंसिडर करती है या ये कंसिडर नहीं करते टेररिस्ट को? क्या इसको समझते क्या? मुसद्दिक साहब, बड़ा वैलिड सवाल है। आप मुल्ला अख्तर मंसूर को टेररिस्ट समझते हैं या टेररिस्ट नहीं समझते हैं, मुजाहिद समझते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन, योर गवर्नमेंट्स टेक ऑन इट? देखें, हमारी बात ये है सर, मैं मुसद्दिक साहब से पूछ रहा हूँ, कसूरी साहब 1 मिनट दे दीजिएगा सिर्फ।
میں گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو سر، گورنمنٹ جی صادق صاحب دیکھیں سر گورنمنٹ کے نقطہ نظر سے تو کوئی بھی شخص جو ٹیررزم کے اندر انوالو ہے کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے ملک میں ٹیررزم کر رہا ہے یا ہمارے ملک کی سرزمین کو استعمال کر کے کسی بھی اور جگہ پہ ٹیررزم کر رہا ہے، ہم اس کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں. تو یہ ہے یا نہیں؟ اس وجہ سے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہم صرف ہم یہ پتہ کر رہے ہیں جی مجھے اسپیسیفکلی اس کا جواب دیکھیے سب سے پہلے جواب دے دیں واز ہی اے ٹیررسٹ واز ہی ناٹ اے ٹیررسٹ. جی مجھے آنیسٹ ٹو گاڈ ملا منصور کے متعلق کوئی اتنی زیادہ خبر نہیں ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے سر؟ آپ کی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے ملا اختر منصور کے بارے میں، طالبان امیر کے بارے میں؟ ملا اختر منصور صاحب جی ہمارا جو افغانیوں کے متعلق جو اس وقت وہ نقطہ نظر ہے وہ بڑا کلیئر ہے. افغانیز افغانستان's پرابلم. تو یہ فیصلہ افغانستان کو کرنا ہوگا کہ ان کے ملک کے اندر کون جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے. نہیں امریکہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور ہمارے یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں، پاکستان کو ہم سیف کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ورژن کیا ہے سر کہ پاکستان ان کو جی ٹیررسٹ ہے یا نہیں ہے؟ جی ابھی میں نے بڑی واضح شکل میں آپ کو بتایا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی بھی ٹیررزم کے دھاگے کے ساتھ ریموٹلی بھی اٹیچڈ ہوں گے تو ٹیررسٹ ہوں گے. لیکن اگر افغانستان کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے خود مسئلے حل کرنے ہوں گے، پاکستان کی جو نئی خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر نہیں، میں نے تو بھائی بڑی آپ کو صاف جواب دیا، آپ کے پاس بہتر جواب ہے. سمپل سا سوال ہے، ملا منصور اختر صاحب جو مارے گئے حملے کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کیا ان کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے یا سمجھتی ہے کہ ان کے اندر رہنا مناسب تھا، طالبان سے ان سے بات ہو سکتی تھی بیٹھ کے، یا کچھ اور سمجھتے تھے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا امریکہ سے احتجاج کریں گے کہ ٹیررسٹ نہیں تھے، یا آپ کہیں گے ہاں اچھا کیا ٹیررسٹ تھے مر گئے؟ ایک بات کہیں تو سٹینس لے گی نا گورنمنٹ کا، کوئی تو سٹینڈ ہوگا. جی دونوں نہیں کریں گے. چلیں عمران اسماعیل صاحب میں دو مکم ہوا نا کہ آپ نے مار دیا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اگر کچھ دن زندہ رہتے تو اللہ کی مرضی. عمران اسماعیل صاحب مجھے موقع دیجیے. دیکھیے ہمارا موقف یہ ہے، ہم بھائی نہیں یہ کیا بات ہے یار، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کر لیں بات. آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، موقف کیا؟ آپ سے سمپل سے سوال تو میں دے رہا ہوں تو آپ کی مرضی کا جواب دوں گا یار، میں آپ کی مرضی کا جواب دوں گا. جواب دے دیں چلیں تو آپ جواب دیں نہ دیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے بھائی جان کامران شاہد صاحب، آپ جواب اگر سننا چاہیں تو میں دے دیتا ہوں، اگر نہیں سننا چاہتے، اگر جھگڑا بلا وجہ کرنا ہے سر ہم تو گوش ہوں، جھگڑا اگر کر بھی رہے تو آپ دونوں کریں، میرا کوئی رول نہیں، میں تو لاہور بیٹھا ہوں. جی فرمائیے. ٹھیک ہے جی، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو جی کوئی بات نہیں مجھے بالکل نہیں. عمران صاحب آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں. چلیں عمران بھائی صدیق صاحب کو بات کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. چلے میں چپ ہو گیا. صدیق صاحب ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں، اب میں خاموش ہو جاؤں گا. صدیق صاحب نہیں آپ خاموش نہ ہو، اللہ لگے آپ خاموش ہو. بات یہ ہے جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہو جس کے اوپر امریکہ حملہ کرے، ابھی میں بعد میں ملا صاحب کی طرف آؤں گا، کوئی بھی شخص ہو، وہ اے بی سی ہو، پاکستان کی سرحدی جو سوورنٹی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی شخص مرا ہو تو ہم احتجاج بھی کریں گے، غم و غصے کا اظہار بھی کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک اسٹریٹجی بھی بنائیں گے جس سے یہ بات جو ہے آئندہ کبھی نہ ہو سکے. جہاں تک ملا صاحب کا تعلق ہے، ان کے اگر کوئی بھی تانا بانا ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی سے نکلے گا تو ہم انہیں دہشت گرد گردانیں گے. میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا ہے یا پاکستان اگر افغانستان میں کچھ انہوں نے کیا تو وہ آپ کے نزدیک ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے. میرے نزدیک اگر وہ پاکستان کی زمین استعمال کر کے افغانستان کے اندر بھی کچھ غلط کر رہے ہیں تو ان کا احتساب ہوگا. ٹھیک ہے، قصوری صاحب پہ جاؤں گا میں، پھر شمیرہ صاحبہ پہ. قصوری صاحب یہ جو لنڈن میں ملاقاتیں ہو رہی ہے پیناما لیکس کو لے کے، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کس حد تک جا سکتی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت، اور اس کا امپیکٹ فال آؤٹ کیا ہوگا؟ پیناما لیکس پیک اپ ہو جائے گا؟ قصوری صاحب دیکھیں یہ دونوں قیادتیں، دونوں پارٹیاں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور یہ اسمبل ہوئے ہیں اور یہ ان کا بنیادی جو وہاں مقصد ہے وہ برٹش گورنمنٹ اور وہاں سے پھر ویسٹرن ورلڈ کو یہ باور کرانا کہ نواز شریف کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بیکاز ہی بلیوز ان اے بیٹر ریلیشن ود انڈیا، اور وہ ایک خطے میں امن چاہتا ہے اور یہ اس لیے ہی از بینگ ٹارگیٹڈ. یہ اس کو سیل آؤٹ یہ کریں گے اہل مغرب کو اور ٹو امریکنز آلسو.
باقی جو ہے کیونکہ ان کا سب کا یوم حساب قریب آیا ہوا ہے, یہ ایک ہی جو ہیں کماش کے لوگ ہیں اور سب نے ڈاکے مارے ہوئے ہیں اور ڈاکے بھی جو ہیں وہ جو ہیں دن کی روشنی میں مارے ہوئے ہیں اور اس ملک کا جو سرمایہ ہے یہ باہر جا چکے ہوئے ہیں. یہ ایسے ہی دیکھیں کسی پہلوان کے جسم میں سے آپ 6 بوتلیں خون کی نکال لیں, گھنٹے کے بعد وہ پہلوان مر جائے گا, اور جس قوم سے اس کی دولت آپ نکال کے باہر لے جائیں وہ قوم ختم ہو جائے گی, وہ ریاست ختم ہو جائے گی. یہ تو سر یہی کنسرن ہے آرمی کا, یہی کنسرن ہے آرمی کا بھی. ان کی پکڑ کا ٹائم آیا کڑا ہے. سو دے آر گیٹنگ ٹوگیدر اور وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہاں ایسا کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تبدیلی آئی تو ہم لوگ جمہوریت کے نام پر, یہ جمہوریت ان کی ٹرنچ ہے, جب ان کو فائرنگ آتی ہے نا اپنے احتساب کی فائرنگ, تو یہ جمہوریت کی ٹرنچ کے اندر اپنے دے ڈک دیئر ہیڈز. تو یہ جو نہ یہاں جمہوریت خطرے میں ہے نہ کچھ ہے, ان کی دولت خطرے میں ہے, ان کی چوری اور ڈاکے خطرے میں ہیں, اور وہ اب ٹائم آ گیا ہے, قوم بالکل ان کو نہیں معاف کرے گی. اینڈ ان کا یوم حساب بالکل آیا ہوا ہے, جتنے مرضی یہ گینگ اپ ہو جائیں یہ پکڑے جائیں گے. پوائنٹ آ گیا آپ کا سر, بالکل ٹھیک ہے. شمیلہ صاحبہ, بڑا عجیب پرسیپشن بن رہا ہے کہ اگر زرداری صاحب میٹ کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے, آئیڈیالوجیکلی نظریاتی طور پہ نواز شریف صاحب سے فزیکلی نہ میٹ کریں, پیپلز پارٹی کو بڑا سیٹ بیک ہوگا. ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی آپ کے بہت سے لوگ ریزائن کر جائیں. خورشید شاہ صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ملاقات بہتر نہیں ہوگی اگر ہوتی ہے زرداری صاحب نواز. واٹس یور ٹیک؟ کامران صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تو ملاقات کا کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں, تو یہ تمام جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ سیٹ بیک ہوگا, یہ ہوگا, آئی تھنک دا پالیسی از ویری ویری کلیئر کہ ملاقات کا نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اس میں بات چیت. اور کوئی ریلیف دے سکتے ہیں آپ نون لیگ کو جو ریومرز ہیں؟ جی کیا سرائیاں جو ہیں, بالکل کیا سرائیاں. دیکھیے نہیں کامران صاحب, اپنا کامران شاہد صاحب, بات یہ ہے کہ ریلیف کس چیز کی ریلیف. دیکھیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس ملک کے تیسری بار منتخب وزیر اعظم کی فیملی کے حوالے سے بڑے سوالیہ نشان آ رہے ہیں, ان کی پراپرٹیز اور ایسٹس کے حوالے سے, جس پہ وزیر اعظم صاحب نے جواب دینا ہے. اپوزیشن متحد ہے کہ ان سے مشاورت کے ساتھ ٹرمز آف ریفرنس بنائے جائیں, جوڈیشل کمیشن بنے جس میں سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب اور ان کی فیملی جو ہیں وہ حاضر ہوں. یہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ اس وقت جو ٹرمز آف ریفرنس بھیجے ہوئے ہیں وہ تو اتنے وسیع ہیں کہ وہ 50 سال میں وہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. تو اس میں کمپرومائز یا کوئی ریلیف کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک قوم کا حق ہے نا, اگر آپ نے مجھے منتخب کیا ہے تو میں اپنے اثاثے آپ کو ظاہر کروں. یہ تو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں الیکشن, اگر پرائم منسٹر کے علاوہ کوئی اور شخص ہوتا, میں یا کوئی اور ہوتا, تو الیکشن کمیشن اب تک تو مجھے ڈسکوالیفائی کر چکی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب, کہ الیکشن کمیشن جو ہے اتنا توتلس کیسے ہو گیا کہ وہ اس کے اوپر کوئی کاگنیزنس نہیں لے رہا ہے. یہ اچھا پوائنٹ آپ کا. عمران اسماعیل صاحب, آپ کا کنسرن تو کوئی ایسا نہیں نا ہے کہ مولانا فضل الرحمان لنڈن میں ہے, زرداری صاحب وہاں پر ہیں, نواز شریف صاحب وہاں پر ہیں, کوئی کنسرن تو نہیں, کنٹر ہینڈ ڈیل تو نہیں ہو رہی نا؟ مولانا صاحب گئے تو اسی لیے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہ ڈیل بروکر کرا دیں. وہ ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے سائڈز لیتے ہیں, اور ان کی اٹموسٹ کوشش ہے کہ وہ کوئی ایسی ڈیل کروا دیں, زرداری صاحب سے ان کی ملاقات کرا دیں. اور اس وقت نواز شریف صاحب کو جس سرجن کی ضرورت ہے یا جس ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا جس دوائی کی ضرورت ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے. از اے لائف سیور فار ہم, کہ اگر وہ ان کو لائف لائن دے دیتے ہیں اور وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ان کا ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, which I believe کہ نہیں ہوگا اس بار. خود زرداری صاحب, عمران صاحب بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے سر, اس پہ کنٹینیو کروں گا میں, اور واپس آ کے ضرور صدیق ملک صاحب جواب دیں گے. قصوری صاحب نے جو باتیں کی ہیں چوری ڈکیتی اور یوم حساب کی, ان کی حکومت کے حوالے سے بریک لیتے ہیں. یہ ملا منصور کا واقعہ جو ہے یہ ایک اور سٹیپ ہے, ایک اور کڑی ہے جس سے چل رہا ہے پتہ کہ پاکستان پوری دنیا میں پیس کو لے کر دوسرے معاملات کو تنہا رہتا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے ایک اسٹرانگ فارن پالیسی کی ضرورت ہے, اس سے بڑھ کر ایک فارن منسٹر کی ضرورت ہے, ایک ایسی لیڈرشپ درکار ہے جو فارن اور سیکیورٹی افیئرس کو سمجھتی بھی ہو اور اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی جانتی ہو, جو مبینہ طور پر موجودہ لیڈرشپ میں بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. ڈان کے ایڈیٹوریل پہ اینڈ کروں گا آج کا یہ پروگرام, بڑا انٹرسٹنگ لکھا ہے انہوں نے. If Osama bin Laden can live undetected for years in Abbottabad, Mullah Omar can allegedly die in Pakistan, Karachi.
and Mullah Mansoor can hold a Pakistani ID card and passport. The arguments for selective sovereignty when it comes to drone strikes ring hollow. آج کا پروگرام تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے دیجیے اجازت.